رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقال الذي اشتراه اور خرید لیا شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو روایات کے اندر حسد کی کچھ بنیادی باتیں لکھی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے تھا. ان میں سے ایک گزشتہ بات کی تھی آپ کو جمعرات کے اندر کے ابا کی خوب توجہ تھی ان کی طرف. حضرت انسان کے اوپر دو حالتیں ہیں، ایک حالت ہے جو اس کی اختیار کے اندر ہے اور دوسری حالت ہے جو اس کی اختیار میں نہیں ہے. اس جملے کو سمجھیے گا، یہ مقدمہ ہے، آگے جا کے جو بات آئے گی وہ قرآن کے مشکل جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. یہ بخاری شریف کے پرچوں کے اندر یہ جگہ آتی ہے جو آگے آئے گی آج بات، اگر میں وہاں تک پہنچا تو خیر. تو اس لیے یہ مقدمہ سنیے. کیا کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان پر دو حالتیں ہیں، ایک حالت انسان کی اختیار کی ہے اور ایک انسان کی غیر اختیار کی ہے. غیر اختیاری حالت کو طبعی حالت بولتے ہیں. طبیعت انسان کے قابو میں نہیں ہوتی. طبیعت ہمیشہ انسان کے اوپر غالب رہتی ہے، انسان کی ذات وہ رہتی ہے، مغلوب رہتی ہے. اور جو اختیاری حالت ہے اس کو شریعت نے کہا ہے عقلی حالت. عقل اس سے کام لے. ایمان جو مطلوب ہے وہ طبعی ایمان مطلوب نہیں ہے، وہ عقلی ایمان مطلوب ہے. شیخ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، طبیعت بے قرار ہوتی ہے. سردی کے اندر رات کو 2 بجے کے ٹائم پہ تقاضا آیا ہے، اللہ کے نبی اسلام وضو فرما کر آرام فرمایا کرتے تھے. سنت کیا ہے؟ کیا کر لو؟ طبیعت مانتی ہے. طبیعت تقاضے کو نہیں تیار ہو تو مجبوری میں کر رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا اس کا. اللہ سجا سکایا نہیں سکایا کسی طرح دوبارہ بستر کے اندر آئے گا. ابھی اسلامی چیز کو طبیعت نہیں مان رہی ہے. سنت ہے، جنابت کا غسل ہے. اعلیٰ حکم یہی ہے کہ جیسی جنابت کا غسل فرض ہوا ہے فوراً غسل کر لیا جائے، دیر نہ کی جائے. موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جنابت کی حالت میں موت نہ آ جائے. طبیعت مانتی ہے. اسی بنیاد کے اوپر عیسائی مسلمان ہوا ہے، مسلمان عیسائی ہوا ہے. اس بات پہ سنیے. مسلمان تھا، بیوی سے جب فارغ ہوا کرتا تھا تو غسل گئے. اسلام نے کہا ہے اس چیز کو بات سمجھتا تھا. کتنا وزنی عیسائی کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ غسل نہیں ہے کچھ بھی. ہم لوگوں کو غسل کرنا پڑتا ہے. اور ایک اماں تھی، اس کو مسلمانیت پسند تھی. اماں کو کیا پسند تھی؟ یہ بقی میں دفن ہوا. کہاں دفن ہوا؟ جنت کے اندر دفن ہوا. جنت میں واحد بندہ ہے جو جنت سے نکالا گیا ہے. بقی ہمارا ایمان ہے، جنت ہے. سب صحابہ پڑے ہوئے ہیں. میری طرح کا بھی اگر کوئی گھس گیا نا اس کے اندر چلا گیا تو صحابہ کی برکت سے کام ہو جاوے اس کا. دیکھنے والوں نے پھر دیکھا خواب کے اندر. عورت کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا. کافر کے بعد مرنے کے بعد اس کا اسلام قبول نہیں ہے، اس سے پہلے ہے. مرنے سے پہلے توبہ کی، اسلام قبول کیا، وہ بقی گئی اور یہ اس کو اٹھا کے سائیوں قبرستان کے اندر پھینک اللہ. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ جو چیز طبی ہے نا، جو چیز طبی، زبان نہیں کھولنی بس یہ خیال کرنا ہے. طبیعت نہیں مانتی ہے یار اس چیز کو، لیکن زبان کھولے گا کافر ہو جائے گا. زبان نہیں کھولنی. عقل پہ دار و مدار ہے سارا. ہمارا ایمان عقل پر ہے.
اللہ سے محبت عقل پر ہے، اللہ کے نبی سے محبت عقل پر، لیکن یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ کون سا درجہ ہے؟ اس عقل کو طبیعت بنانی ہے، صحابہ نے بنائی ہے بھائی، نہیں بنوائی ہے، دشواروں کو قبول کیا ہے، آئی آخر طبیعت بھی بنی ہے ان لوگوں کی۔ لیکن بعض اوقات انسان طبیعت سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پہ معاف کیجیے گا، تمام بیویوں کے حقوق ذمے ہیں اور سب کو میں پورا بھی کر رہا ہوں، اور محبت بھی سب کی برابری کی ہونی چاہیے، لیکن ایک سے زیادہ ہے، وہ ہے اماں عائشہ، یہ میری طبیعت ہے، اس میں مجبور ہوں، طبیعت ہے۔ تو بعض اوقات اختیاری چیز پر انسان غیر اختیاری چیز کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے غیر اختیاری کا سوال نہیں کیا جائے گا کل قیامت کے دن، صرف کس چیز کا کیا جائے گا؟ اختیاری امور کا سوال کیا جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ غیر اختیاری طور پر یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ اس بارے میں یعقوب علیہ السلام سے کوئی کچھ سوال ہو سکتا ہے نا کہ جی اللہ سے زیادہ کیوں محبت تھی؟ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ اللہ سے زیادہ محبت تھی، نبی کو اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی۔ ان کے جملے بتلاتے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت تھی۔ کہاں گئی بات بھیا؟ جب انہوں نے کیا کہا، ہم آ گئے ہیں روتے ہوئے، تو ہاں فرمایا فصبر جمیل، حکم اللہ کا اس ٹائم میں میرے پاس یہ ہے کہ میں صبر کروں گا۔ یہ کس وجہ سے صبر کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، محبت ہے تو صبر کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات واللہ المستعان، اللہ ہی کی طرف ہوتا ہوں میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، محبت ہے تو اللہ کی طرف ہو رہے ہیں نا، تو یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات جی حسد کی جو دوسری بات لکھی ہے، پہلی بات تو یہ کہ حسد کی توجہ خوب تھی یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے، کسی طرح ان کو خواب پتہ چل گیا تھا یوسف علیہ السلام کا، جو انہوں نے 2 دفعہ دہرایا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ پہلی مرتبہ جس وقت یہ ان کو کندھے سے پٹخا پہلی دفعہ بھائی نے زمین کے اوپر، تو یہ ایک دوسرے کے بھائیوں کے پیچھے جانے لگے، کسی نے مدد نہیں کی، تو فوراً کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میری مدد کیوں نہیں کرتے تم لوگوں، میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں؟ تو سب سے چھوٹا بھائی جو ان سے چھوٹا تھا، اس نے کہا، ان سے جو بڑا تھا اور ان 10 میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ اسی چاند ستاروں اور سورج سے مدد مانگو جو تمہیں تعظیم دیں گے کل قیامت کے دن، یا دنیا کے اندر جو تعظیم دیں گے ان سے مدد مانگو۔ جب کنویں میں ڈالنے لگے دوبارہ انہوں نے مدد کی درخواست کی، پھر انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اسی چاند ستاروں سے مدد مانگو جو تمہیں تعظیم دیں گے۔ تو یہاں سے ان 2 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو خواب کیا ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا۔ حسد کی بنیاد کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، قافلہ ملے، یہاں تک بات ہو چکی تھی، قافلہ لے گیا۔ کیسے لے گیا؟ بکے، اور میں نے کہا وہ 40 درہم نہیں تھے جو بکے ہیں، وہ 40 درہم نہیں تھے، انتہائی کوڑیوں کے اوپر بیچا گیا یوسف علیہ السلام کو، اربوں خربوں کی چیز کو کتنے کے ابھی پھر بکیں گے، اس کی قیمت سننا، یہ جو آگے بکیں گے مصر کے اندر دوبارہ۔ خیر جی، یقین نہیں تھا، ان کی چاہت تھی، پیسہ مقصود نہیں تھا بھائیوں کو، مقصود تھا باپ سے جدا ہونا۔ یہ نہیں ہوئے کہ یہ کسی طریقے سے ادھری کدھری دوبارہ نہ بیچ دے یوسف علیہ السلام کو، کوئی پارٹی مل جائے 40 کا لیا 1000 کا بیچ دے، ایسے نہ ہو جائے، ہمارا مقصود فوت ہو جائے گا، اور یہ اگر بدا ابا کے پاس جاتا ہے تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، مصر شام سے نکلیں تو قافلے کا پیچھا کیا، اور جاتے ہوئے کہہ دیا اس کا خیال کرنا، یہ بھگوڑا ہے، یہ جس طرح ابھی ہم سے بھاگا تم تک پہنچ گیا، تم سے بھی بھاگ جائے گا، تو خیال کرنا۔ اب وہ گھبرا گئے کہ یہ بھاگنے والی چیز ہے، انہوں نے ان کو باندھ دیا، اور غریب اس حالت کے اندر، ظلم کی اس حالت میں، یہاں شام سے مصر تک بندی ہوئی حالت کے اندر گئے، بوریوں کے اندر، ان کو نہیں کھولنے دیے۔ 7 سال کے معصوم بچے ہیں، اللہ جانے کھانے کی کیا ترتیب بنی، پینے کی کیا بنی۔ بھائی پیچھے پیرا کرتے رہے، جاتے رہے، تھوڑا تھوڑا جاسوسی کرتے رہے کہ یہ نہیں ہو کہ کہیں اس کو کھول نہ دے کے دے۔ بس جب اطمینان ہو گیا کہ کافی دور نکل گئے، اب بھائی واپسی آئے۔ خیر جی، قرآن نے درمیان کے واقعے کو بیان نہیں کیا، قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، قرآن مقصود بیان کرتا ہے، اس لیے فوراً کہہ دیا کہ جی وہاں بیچ دیا، اور آگے کہہ دیا کہ خرید بھی لیا اس نے، شاہ مصر نے۔ بیچ میں کیا ہوئی حدیث کے اندر آتی ہے جو الفاظ، بیچ کے اندر یہ ترتیب آتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں وہ جو جماعت تھی جنہوں نے بھائیوں سے خریدا تھا، انہوں نے دیکھا یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی بچہ لگ رہا ہے، چہرہ شور سے، ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں ہے، تو اس کے حسن کے پیسے ملیں گے، اس کی صفات کے پیسے ملیں گے۔ بولی لگی جی، بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے، نہیں خرید سکتے، مہنگا ہے، نہیں خرید سکتے، مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ بات پہنچ گئی شاہ مصر تک، بادشاہ خریدے اس کو، عام آدمی نہیں خرید سکتا اس کو۔ وزیر خارجہ آیا جی شاہ مصر کا، قطمیر اس کا نام تھا، یہ ہے زلیخا کا شوہر۔ زلیخا کے 2 نام لکھے ہیں، ایک نام زلیخا جو مشہور ہے، اور ایک راہبیل نام لکھا ہوا ہے اس عورت کا، یہ 2 نام میں سے کوئی ایک نام ہے، مشہور زلیخا ہے۔
اس نے آ کر تولا ہے یوسف علیہ السلام کو، تول پر لیا ہے۔ کیا چیز تولا ہے، کس وزن کے اوپر؟ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا ہے، دوسری طرف سونا رکھا گیا ہے، سونے کے ساتھ مشک رکھی گئی ہے۔ شیخ اس زمانے میں مشک ہمارا آج کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ عود ہے وہ لاکھوں روپے کا ہے، مشک اس سے قیمتی خوشبو ہے۔ خیر جی، اور ساتھ ریشم دباج رکھا گیا ہے۔ یہ 3 قیمتی چیزیں رکھی گئی ہیں یوسف علیہ السلام کے تول کے اوپر۔ بھئی 7 سال کا بچہ 20-25 کلو کا تو ہوئے گا، تو 25 کلو سونا کہاں تک پہنچ جائے گا؟ آج ہی کا حساب لگا لو، 10 گرام لاکھ روپے کا ہے، 10 گرام، تولا نہیں 10 گرام، پھر تولا، پھر کلو، تو 25 کلو بھی حساب لگا لو تو اربوں روپے خالی سونے کا بن رہا ہے۔ ریشم الگ ہے، ریشم سونے سے قیمتی ہے، دباج بہت قیمتی چیز ہے۔ شیخ 1 میٹر 20 لاکھ روپے کا ہے، 1 میٹر آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ مشک اس سے مہنگی ہے، اربوں روپے کا یوسف بکا ہے بھیا۔ کتنے کا؟ مختصر کرے کلام کو، اربوں روپے کا، اور لے کر گئے۔ جب لے کر گئے، اچھا جی، ریحان بن اسید نام ہے بادشاہ کا، یہ بادشاہ عیسائی تھا، جس کے وزیر خارجہ تھے کتمیر، جس نے خریدا ہے، اور یہ ان کا بادشاہ تھا ریحان۔ یہ ریحان مسلمان ہوتا ہے مستقبل میں جا کر، اپنی بادشاہت بھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ دیتا ہے، اور اسلام کی حالت میں مرتا ہے۔ یہ جو بندہ تھا مصر کا بادشاہ جو تھا اصل کے اندر، وقال الذی اشتراه من مصر لامراته، وہ شخص جس نے خریدا، یہ شخص مصر میں سے تھا، اور اس نے اپنی بیوی کو خرید کر یہ کہا، یہ شخص خریدنے والا کتمیر ہے، بیوی زلیخا ہیں، کیا کہا؟ بظاہر غلام ہے، غلام بن کے آئے نا بھیا، بظاہر کون ہے؟ اتنا مہنگا غلام خریدا جاتا ہے، کہاں اتنا مہنگا؟ اربوں روپے کا خرید کے لے آیا اس کو، کہا اربوں روپے کا لے آیا، یہ عام غلام نہیں ہے۔ فوراً جملہ کہا، اکرمی مسواہ، اس کا خوب اکرام کرنا، عام غلاموں کی طرح نہیں ہے بندہ، یہ تعظیم کرنا ہے اس کی، اور اچھا ٹھکانہ دینا ہے اس کو، کھانا پینا اس کا ہر لحاظ سے، لباس وضاقتہ اس کی سب سے جدا ہونی چاہیے، یہ یوں لگے غلام نہیں ہے، بیٹا ہے۔ آگے آ رہی آیت کہ عسا، عجب نہیں ہے، دور نہیں ہے یہ بات، ان ینفعنا، یہ بڑے ہو کر ہمیں فائدہ دے گا۔ ابھی تو بچہ ہے 7 سال کا، بڑے ہو کر فائدہ دے گا، یا ہمیں محبت ہوگی اس سے، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ زلیخا کا اور یہ جو تھا کتمیر عزیز، اس کی اولاد نہیں تھی، یہ دونوں بے اولاد تھے، اس وجہ سے کہہ دیا ہم مستقبل میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بیٹا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جاگیر کا وارث بنا لیں گے اس کو اپنا، یہ ہمارے بات سے ہوگا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یوسف تو یہ تسلیاں دوں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے اس زمین میں، یعنی اس مصر کی زمین کے اندر ہم نے یوسف علیہ السلام کو قوت دینا ہے۔ قوت سے مراد حکومت ہے، کہ آج 7 سال کا ہے، بظاہر غلام ہے، لیکن یہی 7 سال کا بچہ کل شاید مصر کے تخت کے اوپر نظر آئے گا، یہ ہے قوت۔ اور قوت کے بعد اس کو ظاہری باطنی دولت سے ہم نے نوازنا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، ہر چھپی ہوئی بات ہم اس کو بتلائیں گے، مراد اس سے نبوت تھی اور تمام خوابوں کی تعبیرات تھی، یہ بتلائیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ، بظاہر اتفاقات ہو رہے ہیں، بھائی بیچ رہا ہے، شام کا قافلہ مصر جاتا ہے، رستہ بھولتا ہے، اجنبی کنویں پر آتا ہے، پانی کی جگہ بچہ ملتا ہے، 40 درہم کا خرید لیتے ہیں، اربوں کا بیچ دیتے ہیں، سارے اتفاقیات چل رہی ہیں۔ شاہ مصر آ کے اس کو خریدتا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ یوں ترتیب بنا رہے ہیں، یہ ساری قدرت دکھلا رہے ہیں، کہاں سے کہاں لے کے جاؤں گا میں۔ اچھا جی، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک حکم پر غالب ہے، ایک ایک کام پر غالب ہے، بڑے زور لگتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر بیٹھتے ہیں۔ اسی کی ضمن کے اندر لکھی ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے آپ کو سنائی، کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے اسباب بنا دیتے ہیں، بس پھر بندہ خود چلتا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّ، ہم انگلی پکڑ کر ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے، چلائیں گے نہیں، خالی یہ کہہ دیں گے یہ ہے سیدھا راستہ، نہ، راستہ نہیں دکھلائیں گے۔ فرمایا تم جہد کرو، صرف طلب کرو، میں انگلی پکڑ کے راستہ چلاؤں گا، اللہ فرما رہے ہیں، اسباب بنا دوں گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت اس چیز سے بے خبر ہے، وہ اللہ کی طاقت کو جانتے نہیں، اللہ کو نہیں جانتے۔ اچھا جی، 2 آیتیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ اور وَلِنُعَلِّمَهُ، یہ 2 آیتیں آپ یوسف علیہ السلام کو خوشخبریاں ہیں۔ بظاہر یقین وہ ہو، ماں باپ سے ماں فوت ہوئی ہوئی ہیں، ابا سے دور ہو، اور اللہ بھلا کرے آپ کا یتیمی کی ایک قسم کی حالت ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی غلام بن گئے، وہاں نور نظر تھے، یہاں غلام بن چکے ہیں، اللہ جانے کیا بنے گا میرے ساتھ۔ بظاہر اعلیٰ گھر کے اندر رکھوایا گیا،
بازار کہاں رکھوایا گیا؟ کسی عام آدمی کے ہاتھ بکے نہیں، کہ بڑوں کے ہاتھ تعظیم سیکھے گا، ترتیب سیکھے گا، ابھی ضرورت ہے تعظیم سیکھنے کی، یہاں سے سیکھ کے جائے گا۔ پھر وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جوان ہو گئے۔ پھر آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو نبوت دے دی۔ حکم و علم سے مراد نبوت ہے، یہ ہمارا نبی ہو گیا۔ روایات میں 3 روایتیں، 33 سال، 37 سال، 40 سال۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 40 سال، باقی مفسرین فرماتے ہیں 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ دیگر کے اوپر قیاس کیا جائے تو 40 سال ہی قول راجح ہے کہ 40 سال میں دیگر نبیوں کو نبوت دی تو حضرت بھی 40 سال کے پہنچ گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوسف علیہ السلام کی نیکیوں پر، اس کی پرہیزگاری پر، اس کے تقوی پر اللہ فرماتے ہم نے کیا انعام دیا؟ یہ انعام دیا کہ نبی بنا دیا۔ بچپن سے خوبصورت تھا، ہم نے اس کو نبی بنا دیا۔ پھر اب جوان ہوئے، وہ حسن چھلکا، چھپی ہوئی چیز اور باہر ہے۔ حسن تو تھا پہلے سے ہی بچپن سے، لیکن اب حسن ہو رہا ہے، حسن پر پھر نبوت کا نور بھی آیا، تو حسن ماشاءاللہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ایک ہے خوبصورت اور ایک ہے خوبصیرت، دونوں کو جمع کر لیا جائے تو اس کا جواب نہیں ہے بھائی۔ یہ سمجھ میں آئی یہ بات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انار کی طرح تھے، گورے نہیں تھے آپ، انار کی طرح سرخی مائل تھے۔ گورے ہونے میں خوبصورتی نہیں ہے، سرخی مائل کے اندر خوبصورتی ہے۔ انگریز جو ہے یہ گورا ہے، سرخی مائل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخی مائل تھے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، نبوت مل گئی، خوبصورت بھی ہو گئے۔ اب پاگل ہو گئے لوگ یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا نَفْسِهِ، یہاں عجیب جملہ اللہ نے استعمال فرمایا جس کے گھر میں تھے یوسف علیہ السلام، مراد زلیخا، اور زلیخا ہی نگرانی کرتی تھی، عزیز نگرانی نہیں کرتا تھا، جس کا نام میں نے کتمیر بتلایا ہے۔ یہ تو باہر کا بندہ ہے، وزیر خارجہ ہے، سارا پہرے داری، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، 7 سال سے لے کر اب تک سارا کس کی نگرانی پہ آئے ہیں؟ زلیخا کی نگرانی کے اندر آئے ہیں۔ چہیتے تھے جی، سب کے چہیتے بن گئے۔ اب وراودتہ، پھسلایا، بہکایا اس خاتون نے جس کے گھر میں تھے، مراد جس کی نگرانی کے اندر تھے، یا نام لے لیتے زوجہ عزیز کی، اس سے نہیں، یہ جملہ بتلا رہا ہے۔ نگرانی کا مطلب یہ کہ دباؤ بھی تھا یوسف علیہ السلام پر، نگران تھی، کتنے عرصے سے اس کے احسانات اس کے سر کے اوپر ہیں، فلانے دباؤ بھی تھا، انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی گناہ سے بچنے کی مشقت ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، آسان نہیں ہے گناہ سے بچنا، مشقت ہے، بسرایا۔ اور اس خاتون نے اپنے ظاہری اسباب پورے کیے۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کیے، روایات کے مطابق تالے لگے تاکہ یوسف علیہ السلام بھاگے نہ کدھر سے۔ پھر وقالت، یوسف علیہ السلام نے فوراً منہ پیچھے کر لیا، دوسری طرف کر لیا، دیکھا بھی نہیں اس کو۔ فوراً خاتون نے کہا ہائی تلک، تجھ سے ہی کہتی ہوں، تو ہی ہے، تو اور میں، اور اس کے علاوہ کون ہے یہاں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑا پریشان کیا، تعریفات کرنا شروع کی یوسف علیہ السلام کی۔ تیرے بال کتنے حسی ہیں، جواب ملا، قبر پہ جاتے ساتھ سب سے پہلے یہ مجھ سے جدا ہوں گے۔ پھر کہا تیری آنکھیں کتنی حسی ہیں، کہ قبر میں جانے کے بعد، بالوں کے بعد میری آنکھیں میرے گالوں پہ بہ جائیں گی۔ پھر فرمایا تیری جلد کتنی حسی ہے، تیرا چہرہ کتنا حسی ہے، فرمایا چہرہ میرے کیڑے کھا جائیں گے اور قبر کی مٹی ختم کر دے گی۔ فرمایا میری چاہت پوری کر۔ اب جواب دیا، سب سے پہلے جو مسلمان نے جہاں پہنچنا ہے وہ بات فرمائی، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، فوراً اللہ کی مدد مانگی۔ سارے اسباب میرے مٹی ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے تو، اور اللہ ساتھ ہے تو مٹی کو بھی اللہ سونا بنا دیں گے۔ فوراً اللہ سے پناہ مانگی، تو فرمایا جب گناہ کی اگر تقاضا ہو تو فوراً اللہ کے پاس رجوع کر لو، 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ گناہ کروانے لگا شیطان، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، مہربانی فرمائیے توفیق دے دیجیے۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کیسا کام کر دوں؟ انہ ربی احسن مسوایا، تو اس کی بیوی ہے جو میرا مربی ہے، اور اس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کے ساتھ کیسے غلط کر سکتا ہوں؟ اس کے حرم کے اندر کیسے میں ناپاک جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھ کو پالا پوسا، 7 سال سے لے کر یہاں تک پہنچایا، میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کام کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت کا حکم میرے مانے ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، دوسرے نمبر کے اوپر اس کا بھی تو احسان ہے مجھ پر، اس آدمی کا بھی، اس نے میرے کو، میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر لوں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب میرے پر تو تھوڑا احسان ہے تیرے شوہر کا، چند سال اس نے مجھے پالے ہیں، تجھ پر مجھ سے زیادہ احسان ہے کہ کتنے سالوں سے تجھ کو پال رہا ہے، جب مجھے شرم آ رہی ہے تو تجھے بھی تو آنی چاہیے، ڈوب کے مر جائے، کیسی بات کرتی ہے تو میرے ساتھ؟ انہ لا یفلح الظالمون، سمجھایا اس کو، اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد فوراً اس کو ترغیب دی۔
کہ وہ جس طرح میرا محسن ہے تیرا بھی محسن ہے، اللہ سے ڈر، اور یاد رکھنا اگر یہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ باز نہیں آئے۔ خاتون وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، عزم کے طور پر اس عورت کے دل میں یوسف علیہ السلام کے خیالات تھے کہ ہر حال کے اندر یہ کام پورا کروں گی میں۔ انسان جو میں نے مقدمہ سنایا تھا اختیاری غیر اختیاری، اب سمجھنا یہ عبارت، یہ آیت ہے وہ وَهَمَّ بِهَا، دل میں خیال آیا یوسف علیہ السلام کے، یہ غیر اختیاری تھا جس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان ساتھ ہے نا بھیا، دل میں کیا آیا؟ خیال آیا یوسف علیہ السلام کے، لیکن یہ وسوسہ تھا، اختیار نہیں تھا۔ فوراً اپنے اس وسوسے کو دور کیا اپنے آپ سے، اور اب پیچھے ہٹے اور بھاگے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا وسوسہ آیا، لولا ارآ برہان ربی، اگر یوسف کے سامنے اپنے رب کی قدرت نہ ہوتی تو یوسف بھیگ جاتا۔ پتہ کیا چلا ہے؟ خواہ کتنا بڑا کتب ابدال ہو، سب توفیق سے چلتا ہے، اس در پہ توفیق کے بغیر کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کوئی انسان بھی اپنی عمل سے جنت میں نہ جائے گا، صرف اللہ کے فضل سے جاوے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی کا میں محمد بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں کہاں سے جاؤں گا؟ اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو فرمایا الرب لولا الرب برہان ربی، اگر اللہ کی قدرت سامنے نہ ہوتی یوسف علیہ السلام کی، نبوت کے بعد علم، پھر وہ قوت، پھر وہ عمل، وہ اللہ کی توفیق، اگر یہ شامل حال چیزیں نہ ہوتی تو شاید معاملہ خیال زیادہ بیٹھ جاتا یوسف علیہ السلام کے دل میں، لیکن ہونے نہیں دیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں ہمہ کی بات کی اللہ نے۔ خاتون کے لیے جو لفظ لیا ہے وہ بھی ہمت بھی، اس کے دل میں عزم آیا پورا بھرپور، اور دوسرے میں بھی ہمہ آیا ہے، اور اس کا میں نے ترجمہ کیا کہ وسوسہ آیا۔ اس کا کیوں میں نے ترجمہ عزم والا نہیں کیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی عزم کر لیا؟ اس کو سمجھیے میرے بھائیو، بات ایسے ہے، نبی رول ماڈل ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ اگر نبی معصوم نہ ہو، نبی کی عصمت، معصومیت قرآن اور حدیث سے مسلم ہے، قطعی حکم ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کو اللہ معصوم نہیں بناتے، نبی سے بھی خطائیں سرزد ہو جاتی، تو پھر اعتبار کس پر ہوتا؟ کس پر اعتماد کر کے ایمان لاتے؟ ہمارے پاس کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی، اللہ کا ایک کتاب فضول ہو جاتی، نبوت فضول ہو جاتی اگر نبی معصوم نہ ہوتا تو۔ اس لیے نبی معصوم ہے، چھوٹے بڑے گناہ سے حد سے پاک۔ یہ تو تمہید تھی، ابھی اس لفظ کے معنی سمجھیے۔ ہم یہ ہے وہم سے، کس سے ہے؟ وہم سے۔ عربی میں یہ دو الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، عزم کے لیے بھی، جو میں نے زلیخا کے لیے ترجمہ کیا کہ اس نے قطعی عزم کر لیا ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کیا؟ وسواس، اور یہ دوسرا یہی لفظ وسواس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا وسواس تھا اور اس کا لفظ وہ تھا عزم تھا۔ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ عبارت بولتی ہے، لام آتا ہے عربی میں تاکید کے لیے، ماضی کے صیغے کے پیچھے قد کھڑا ہو جائے تو وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دو تاکیدیں بتا رہی ہیں کہ زلیخا کا جو عزم تھا وہ عزم تھا، اور جو جب یوسف علیہ السلام کی بات کی نہ لا میں پیچھے نہ قد ہے پیچھے، تو پتہ چلا وسواس تھا۔ یہ عبارت بتاتی ہے، خالی نبی کی سائڈ نہیں لی جا رہی ہے، عبارت خود بتلاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وسواس تھا اور اس کا کیا تھا؟ عزم تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وسواس اور خیالات سب معاف فرما دیے۔ کفر کا وسوسہ آ جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کس کا وسوسہ آ جائے؟ کفر کا، کوئی غم نہیں۔ صحابی آئے یا رسول اللہ ایسے 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 ایسے، کہ تیرا دل برا سمجھتا ہے ان چیزوں کو؟ جب یہ آتے کہاں کہ تو عین ایمان والا ہے، تیرے یہ تو ایمان کی نشانی ہے یہ چیز پڑھنا، اندر کرنٹ موجود ہے تو آ کے چھیڑتی ہے نا چیز تجھ کو، تو مسلمان ہے، تو عین ایمان والا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وسوسات کیا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں پریشان ضرور کرتے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ بڑوں نے لکھی ہے باتیں کتابوں میں، حکیم عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ننگی تار سمجھو، وسوسوں کو کیا سمجھو؟ پکڑنے کے لیے ہاتھ لگاؤں گا تب بھی کرنٹ لگے گی، اور اپنے سے دور کرنے کے لیے اس کو ایسے کروں گا تب بھی کرنٹ لگے گی، کا وسوسہ یہ۔ اس کے پیچھے پڑو گے کہ میں اس کو دور کروں، اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے، اور اگر اس سے مزے لوگے تو اور بڑھیں گے، دونوں ترتیب بڑھیں گے، التفات ہی نہیں کرنا، توجہ ہی نہیں کرنی اس کی طرف، وسوسہ خود بخود چلا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وسوسہ آمنت باللہ تعالی ورسولہ، بہت تنگ کرتا ہو یہ پڑھو، آمنت باللہ تعالی میں ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول کے اوپر، فوراً بھاگ جائے گا۔ اور ایک اور بات لکھی ہے کہ خوش ہو جاؤ، وسوسہ ہے کہ ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، شیطان پریشان ہو جائے گا، میں اس پہ وسوسے لاتا ہوں یہ خوش ہوتا ہے، مقصود شیطانی وسوسہ ہے، چلا جائے گا۔ خیر جی، یہاں وسوسہ تھا، وہ نہیں تھا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کر سکا، ایک نیکی لکھ دی گئی، نیکی کر لی 10 نیکی لکھ دی گئی،
کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا، ارادہ پکا کیا باہر جاؤں گا بدنصیحی کروں گا، لیکن وہاں ڈر گیا، نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے، فرمایا فوراً نیکی لکھ دی گئی۔ نیت گھر سے کیا کر کے جا رہا ہے؟ گناہ کی، اور کیا نہیں، نیکی لکھ دی گئی۔ ہاں گناہ کے بعد پھر گناہ، نیت کے بعد پھر گناہ بھی کر لی، صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ واضح کی بات ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس خاتون نے پورا عزم کیا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، کچھ بشری تقاضے کے تحت ایک خیال آیا دل میں، لَوْلَا أَرَّهَا بُرْهَانَ رَبِّي، اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی شاید خیال بڑھ جاتا۔ یہ آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو ایک عبارت، اس عبارت کو میں تقدیم و تاخیر ہے، دوسرا قول۔ یہ عبارت کے لفظ پہلے ہیں، یہ بعد میں، لولا ارآ برہان ربی، اگر یوسف کے سامنے اللہ کی قدرت نہ ہوتی، وہ ہما بہا، یوسف بہک جاتا، قدرت تھی بہکا ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے دل میں ہلکا سا خیال بھی یوسف علیہ السلام کے آیا ہی نہیں، کیوں؟ قدرت سامنے تھی۔ لیکن یہ عربی عبارت کے اور عربی معنی کے خلاف، اس لیے قول راجح پہلا ہی ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ بشری تقاضے کے تحت ایک وہم آیا، وسوسہ جس کو کہتے ہیں، اور وسوسے کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے، انسان کے تحت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت آئی۔ اب وہ کیا وہم تھا جی، کیا چیز آئی فوراً سامنے جس سے یوسف علیہ السلام پیچھے بھاگے اللہ کے خوف سے کہ نہ، اس میں بڑے اقوال ہیں، کیونکہ قرآن نے جس چیز کو بیان نہیں کیا ہوتا اس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ یہ بیان نہیں ہوا، اختلاف ہے۔ شیخ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آئی اور وہ اپنی انگلی منہ میں لیے ہوئے تھے اور باقی انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے کہ نہ اس کے قریب نہ جائیے، دور ہو جا۔ اس چیز کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ بعضوں نے کہا لا تقربوا الزنا فانه فاحشہ، یہ آیت پڑھی گئی، بار بار ان کے سامنے گونجی گئی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بھاگے اس کو سن کے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی دلیل یوسف علیہ السلام کی نبوت ہی ہے، خود ہی نبی تھے، اسی نبوت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ خیر جی، یہ برہان تھا، یہ دلیل تھی جو یوسف علیہ السلام نے کی۔ اللہ فرما رہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اسی طریقے سے، یعنی اس علم اور عمل کی توفیق سے ہم نے یوسف سے چھوٹا گناہ بھی، سو سے مراد چھوٹا گناہ ہے، فحشاء سے مراد بڑا گناہ ہے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ سے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام سے چھوٹے گناہ کو اور بڑے گناہ کو دور کر دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا چھوٹے بڑے گناہ سے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کو دور کیا یوسف علیہ السلام سے۔ پتہ چلا یوسف علیہ السلام پہلے سے دور تھے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ آ کے لپک رہے تھے گناہ خام یوسف علیہ السلام پر، ہم نے ان کو دور کیا، گناہ ہٹے، یہ بھی نبی کی طرفداری ہے۔ اور آگے کیا فرما دیا، کسی کے بیان میں کوئی غلط بات نہ آ جائے، انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے فرما برداروں میں سے ہے، کوئی یہ نہ سوچ لے کہ کوئی عام معمولی آدمی ہے، ہمارے نیک لوگوں میں سے ہے۔ اور یہی وہ مخلصین ہے جس کے بارے میں شیطان نے کہا اللہ بچیں گے تو صرف مخلص بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچتا، سب میرے آئیں گے ہاتھ کے اندر، یہ لوگ بچے ہوئے لوگ ہیں۔ بات نہیں بنی زلیخا کی، تعیش اور تلذذ کے زمانے کے اندر شباب پہ جوانی تھی شیخ، نبی کی جوانی، 100 جنتیوں کی طاقت ہے نبی کے اندر، عام آدمی نہیں ہے، 100 جنتیوں کی طاقت پر اپنی شہوت کو برداشت کرتا ہے، سارے اسباب موجود ہیں گناہ کے، کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آئی بات، زلیخا نے اپنے بتوں کے اوپر چادر رکھ دی، کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا میں شرم آتی ہے میرے خدا کے سامنے، میں کیا نام ہے وہ کروں؟ کہا تو اپنے خدا سے شرم کرتی ہے، میرے خدا سے شرم نہیں کرتی، جس کو پردوں کی ضرورت نہیں، وہ پردوں کے بغیر بھی دیکھتا ہے، پردوں کے ساتھ بھی دیکھتا ہے، تو کیسی بات کرتی ہے؟ ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے جو تو چاہتی ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ اب جان چھڑائی اور بھاگے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تھے، یوسف علیہ السلام آگے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے اور دروازے کے پاس۔ اب اس نے پکڑنا تھا یوسف علیہ السلام کو، قسمت یہ ہوئی، قدرت یہ ہوئی، دروازے بند تھے، کھل گئے، تالے لگے ہوئے دروازے کھل گئے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اب پھاڑ دی قمیص زلیخا نے پیچھے کی طرف سے، کیونکہ وہ آگے جاتا پکڑنے کے لیے کی، وہ کرتا پھٹ گیا، کرتا پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، جیسے ہی دروازہ کھلا دونوں بیوی کی شور کے سامنے کھڑے ہوئے، یوسف بھی علیہ السلام اور بیوی بھی زلیخا بھی، اور آگے شور ہے۔ یہ کیا ترتیب ہو رہی ہے تم دونوں کی؟ لدى الباب کا، دروازے کے قریب ہی بیوی کا شور کھڑا ہوا، دونوں کو دیکھ لیا، یہ کیا کر رہے تم لوگ؟ قالت، فوراً، کیونکہ مکر ہے عورت کے اندر، فوراً بول پڑی، ما جزاء من اراد باهلك السوء،
کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیرے خاندان والوں سے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں کیا دے اس کو سزا. خود ہی بول پڑی الا یسجن، یا تو اس کو قید میں ڈال دے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دے، اس نے میرے ساتھ ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے. شاید تسامح فرما دیتے، نہیں کسی کو بتاتے، کیونکہ آئیے بات تہمت کی تو فوراً بول پڑے قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو اپنے نفس کی طرف آمادہ کیا ہے، میں تو کبھی بھی تیار نہیں ہوا اس چیز کی طرف، یہ جھوٹ بول رہی ہے. ابھی سنت ہے جب تہمت لگے تو تہمت اٹھاؤ. بزرگی یہاں نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ خیر کر، نہ، سنت ہے. اما سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، رات کا پہر ہے، کسی نے دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جی یا رسول اللہ کا سودا ہے. یا رسول اللہ میرے ذہن میں آ سکتی ہے ایسی بات کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ جا رہے ہوں گے؟ کہ اگر آ جاتی تو ایمان سے چلا جاتا، میرا کچھ بھی نہ ہوتا. فوراً دور کر دی. تہمت کی جگہ سے بھی بچو. یہاں تو تہمت پڑی، وہاں تو تہمت بھی نہیں تھی، یہاں تہمت پڑی، فوراً کہہ دیا نہیں، جھوٹ بولتی ہے. اللہ اکبر. وشاہد شاہد، معجزہ آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی بصارت پر میں انتہا ہے. کیا لوگ تھے؟ پہلا عزیز ہے یہی قطمیر، خریدتا ہے یوسف علیہ السلام کو، مفت نہیں خریدے، اگلے نے اربوں میں خریدا ہے. اس نے دیکھتے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بچہ ہے، بہت بڑا بندے گا، لیکن اس میں 7 سال کے بچے تھے. ایک دوسرا بندہ ابو بکر ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اپنے بعد عمر کو بٹھا کے گئے، عمر کو جان گئے کہ عمر کوئی چیز تھی. یہ بہت بڑے بندے تھے. اور کہا تیسرے نمبر کے اوپر، تیسرا ذہن سے نکل گیا میرے، ایک تو یہ عزیز ہے. ہاں، تیسرے نمبر پہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی. اصل میں شعیب علیہ السلام خود، خالی بیٹی نے جا کے تعریف کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ بھائی اس طرح کا بندہ دیکھا، ہمارے لیے کنویں سے پانی بھر دیا، ہماری بکریاں چرا دی، اور حیا کا تقاضا اتنا تھا اس بندے میں، ہم آگے آگے تھی، وہ پیچھے پیچھے تھا، تو ہوا چلتی تھی، کپڑے آگے پیچھے ہوتے رہتے. اس نے کہا نا تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں. تو بس یہ باتیں جب سنی کہ نہ یہ عام آدمی نہیں ہے، لڑکی دے دی، لے موسیٰ میری بچی سے شادی کر لی. کہا یہ 3 آدمی بڑے فراست شناس تھے، اس طرح کے نہیں دیکھے ہم نے. اور زندگی میں 4 بچے بولے ہیں گود کے اندر. پہلا بچہ اما حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1 دن کے بچے ہیں، اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کی ہے. لوگوں نے کہا اللہ کا بندہ یہ کیا کر کے آ گئی، نہ ماں اس طرح کی تھی تیری، نہ تیرا خاندان اس طرح کا، تو نے یہ کیا کام کر لیا، بغیر شادی کے بچہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ کہا یہ خود بولے گا. کہا کیسے بولے گا، 1 دن کا معصوم بچہ کا بولے گا؟ اتنے میں کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، واتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے مستقبل میں کتاب دینی ہے. حیران ہو گیا یہ کیسے بولتا ہے. کہا یہ بولے گا، کیسے نہیں بولے گا. ایک جریج کے اوپر تہمت لگی تھی، بنی اسرائیلی تھا، ماں نے کہا تھا، نفلیں پڑھ رہے تھے، ماں بلائی جائے، حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لگے ہوئے، ماں بلائی جائے، آخر ماں تنگ آ گئی. کہا تو کسی کالی عورت کا منہ دیکھے گا، کسی گندی عورت کا منہ دیکھے گا جب تجھے ماں کی آواز نہیں آ رہی ہے. او کسی عورت نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، بچہ پیدا ہو گیا. کہا کس کا بچہ ہے؟ کہا جریج کا بچہ ہے. کہ اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. جریج صاحب اپنی بزرگ خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، بس یہ ماں کی بدعا تھی، پوری ہو گئی. اور پھر تھے تو اللہ والے اصل کے اندر، انہوں نے تھوڑی یہ کام کیا تھا. جب ذات کے اوپر بات بن گئی، پھر کہا اللہ پاک بس ہو گئی ہے، بہت رسوا کر دیا مجھ کو، تو نے مہربانی کر اب کچھ کر. بچے نے بولا جریج میرا باپ نہیں، فرمان چلا ہاں میرا باپ ہے. 2 تیسرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو فرعون ماننے لگا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بچہ بول بیٹھا تھا. وہ بچہ 2 سے 3 دن کا بچہ تھا، جھولے کے اندر تھا کہ یہ مستقبل میں تیرا کام آئے گا، نہ مار اس کو. اس کی گواہی کے اوپر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی، تب فرعون نے چھوڑا تھا. 3 بچے ہو گئے، اور چوتھا بچہ یہ بچہ ہے جو آ جا رہا ہے. 3 سے 4 ماہ کا بچہ جھولے کے اندر اپنا مزے کر رہا تھا. تو جب یہ تو ابھی اس حالت کے اندر آگے، بیوی کہتی ہے یہ مجھے پھسلا رہا ہے، یوسف اسلام کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتی ہے. اب کس کی بات کا اعتبار کیا جائے؟ ان کو تو نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ترتیب کیا بنے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. شیخ یہاں سے پھر کل کریں گے، وقت بھی ہو گیا ہے، آگے تفصیل ہے لمبی چوڑی، انشاءاللہ اس مقدمے سے دوبارہ شروع کریں گے اللہ انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللہ آپ کا بیٹا قبول